دلوں میں نبی کا پیار کتنا ہے، ہم اپنے نبی کے لیے کیا کرتے ہیں۔ محترم حضرات، بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہم جس نبی سے پیار کرتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب میرے سرکار دنیا میں تشریف لائے تو بیواؤں کو سہارا مل گیا۔ جب میرے سرکار دنیا میں تشریف لائے، جو زندہ بچیاں جو زندہ قبر میں گاڑی جا رہی تھی، ان بچیوں کو عزت و وقار مل گیا۔ جب میرے سرکار دنیا میں تشریف لائے ہیں، یتیموں کو سہارا مل گیا۔ میرے نبی کے آنے سے دنیا میں انقلاب برپا ہوا۔ میرے نبی تشریف لاتے ہیں، دنیا کے ماحول کو بدلتے ہیں، دنیا کی تہذیب کو بدلتے ہیں، دنیا کے تمدن کو بدلتے ہیں۔ ارے جس نبی کے آنے سے دنیا میں انقلاب برپا ہوا، جس نبی کے آنے سے تمہیں جینے کا سلیقہ ملا ہے، جس نبی کے صدقے میں تمہیں چلنے پھرنے کا شعور آیا ہے، اس نبی کے خلاف تم بھوکتے ہو۔ یاد رکھو، میرے نبی کی عظمت کو تم گھٹانے کی لاکھ کوشش کر لو، میرے نبی کی عظمت کو تم گھٹا نہیں سکتے، کیونکہ میرے نبی کی عظمت کو میرا خدا بلند فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یہ دنیا والے آپ کے ذکر کو ختم نہیں کریں گے۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا۔ ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیع نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ ایک عظیم نعمت کا نام ہے، ماں باپ ایک عظیم دولت کا نام ہے۔ ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، ماں باپ ایک سائے دار درخت کے مانند ہوتے ہیں۔ جب یہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب اولادوں کو احساس ہوتا ہے یہ میرے لیے کتنی محرومی کی بات ہے، کاش میری ماں ہوتی، کاش میرے باپ ہوتے، کاش میرے والدین ہوتے تو میں اپنی ماں کی خدمت کرتا، اپنے باپ کی خدمت کرتا۔ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے، لیکن کتنے ایسی اولادیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ماں باپ حیات سے ہیں، ماں باپ زندہ ہیں، لیکن وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوتا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ ماں بیمار ہے، بیٹے کے انتظار میں رات کے کئی حصے گزار دیتی ہے، میرا بیٹا آئے گا، کاش میرے پاس بیٹھ کر کے میری خیریت پوچھے۔ باپ بیمار ہے، چلنے کی سکت نہیں ہے اور پورا جسم لا کر کمزور ہو چکا ہے، لیکن بیٹا خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اولادیں لوگوں، اے میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، یاد رکھنا ماں باپ ایک عظیم دولت کا نام ہے۔ جب یہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا، کاش میرے ماں باپ ہوتے، کاش میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا۔ میں پیغام دینا چاہوں گا، ماں باپ کے تعلق سے بھی آپ بہت اچھے اشعار سن کر آپ نے داد و تحسین سے نوازا ہے۔ صرف اچھے اشعار سن کر کے آپ داد و تحسین سے نوازے نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ماں باپ کتنے لوگ، ماں باپ کتنے روتے ہیں، جتنے مولانا صاحب بیٹھے امام صاحب لوگوں کی بارگاہ میں، کئی ماں باپ آتے ہیں شکایت لے کر کے، مولانا صاحب کوئی تعویذ دیجیے نا، میرا 4 بیٹا ہے، کوئی کام کرتا نہیں ہے، رات بھر گلیوں چوراہوں میں فون میں بتیا کر کے اپنی رات کو برباد کر رہا ہے، دنوں کو برباد کر رہا ہے۔ مولانا صاحب میری کوئی بات نہیں مانتا، کوئی باپ آ کر کے شکایت کرتا ہے میں بیمار رہتا ہوں لیکن میرے علاج کے لیے میرے بیٹے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کئی بیٹوں کے بارے میں میرے ماں باپ نے شکایت کی ہے، مولانا کچھ ایسا نسخہ دیجیے کہ میرا بیٹا میری بات مانے۔ اگر میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں بیٹا 50-100 روپے دے دو دوا لانی ہے، تو بیٹا جھلا کر کے جواب دیتا ہے سارا پیسہ آپ ہی پر لٹا دو، سارا پیسہ آپ ہی پر خرچ کر دو، میرے بال بچے نہیں ہیں، میرے پاس اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس طرح ماں باپ کو جھلا کر کے اگر تم ماں باپ کو ناراض کر رہے ہو، اگر ماں ساڑی کے لیے پریشان ہے، باپ ایک لنگی کے لیے، اگر باپ کے پاس ایک اچھا سا لنگی آپ باپ کو دے نہیں سکتے ہیں، یاد رکھو اپنے ماں باپ کو اگر تم ناراض کرتے ہو تو تمہاری دنیا خراب ہو رہی ہے، تمہاری آخرت خراب ہو رہی ہے۔ لیکن اگر اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتے ہو، اپنے ماں باپ کو اگر خوش دیتے ہو تو میرے نبی کا فرمان ہے جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس کے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے پیپر میں ایک آرٹیکل پڑھا،
کہ ایک شخص نے خودکشی کر لی، ایک صاحب نے خودکشی کر لی۔ خودکشی جب کر لی گئی تو انہیں جب اتارا گیا، ان کے جیب کو ٹٹولا گیا تو جیب میں ایک پرچی ملی، جیب میں ایک پرچی ملی۔ جب اس پرچی کو پڑھا گیا تو اس پرچی میں اس مرنے والے نے، خودکشی کرنے والے نے جو درد بھری داستان اس نے تحریر کی ہے، اس نے لکھا تھا، اس پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ میں اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے بال بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے میں دبئی چلا گیا، دبئی میں کماتا رہا، وہاں ٹھوکریں کھا کر اپنے بال بچوں کے لیے محنت کرتا رہا، اپنے بال بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے میں بار بار پیسہ بھیجتا رہا۔ میری ایک بیوی ہے، 2 بچیاں تھیں، 2 بیٹیاں تھیں، میں نے اپنی اس دونوں بیٹیوں کو بہت پڑھایا، اچھا ڈاکٹر بنا دیا، میری بیٹیاں دونوں ڈاکٹر بن گئی۔ میں اپنی بیوی کے سارے ناز نخرے اٹھاتا رہا، بہت پیسے میں نے اپنی بیویوں کے خرچ پر بھیجے۔ جب 2 سال کے بعد میں آنا چند ایام گزارتا، پھر میں چلا جاتا۔ اس طرح میں نے زندگی کے اکثر حصے دبئی میں گزار دیے، اور میں نے اپنے بچوں کے لیے بڑی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ جب میں ریٹائرمنٹ ہوا اور میں اب سب کچھ چھوڑ کر کے جب میں واپس ہندوستان آیا تو مجھے لگا کہ اب میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کنٹینیو کرتے آخری وقت تک میں زندگی آرام سے گزاروں گا۔ لیکن میرے گھر آنے کے بعد بیوی کا مزاج بدل گیا، میرے گھر آنے کے بعد بیٹیوں کے تیور بدل گئے۔ میں دیکھتا کیا ہوں کہ میری بیوی بار بار جھنجھلاتی ہے، بار بار مجھے ٹھپکار لگاتی ہے، مجھے ڈانٹتی ہے۔ بیٹیاں مجھ سے کترانے لگے، ابا آپ کوئی کام کیوں نہیں کرتے ہیں، ابا آپ ابھی کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے۔ اس طرح جب بیٹیوں نے مجھے للکار کر کے کہنا شروع کیا، مجھے بڑی شرمندگی ہونے لگی۔ یہ میری بیٹی ہے اور کس طرح کی آواز دے رہی ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ جب میں بیوی سے تنگ آ گیا، میں اپنی بیٹیوں سے تنگ آ گیا کہ جن کے لیے میں نے اپنی زندگی داؤ پہ لگایا، جن کے لیے میں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہے، آج اس کے سامنے میری کوئی عزت نہیں ہے، آج لوگوں کے سامنے میرا کوئی وقار نہیں ہے۔ بیٹیاں بھی مجھے ڈانٹ رہی ہے، بیوی بھی مجھے ڈانٹ رہی ہے، یعنی اب میں کمانے کے لائق نہیں ہوں۔ آج اگر میرا ہاتھ پاؤں چلنے کا، آج میرا ہاتھ پاؤں کمزور ہو گیا ہے، آج اگر میں دبلا پتلا انسان ہو گیا ہوں، آج میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب میں کماتا تھا یہ بیٹیاں مجھ سے دلار کرتی تھی، پیار کرتے تھے۔ جب تک میں کماتا تھا بیوی کے پاس پیسے بھیجتا تھا، بیوی بڑی اچھی طرح سے بات کرتے تھے۔ لیکن آج اگر میں لاغر دبلا کمزور انسان بن گیا ہوں تو میری عزت گھٹ گئی ہے، میرا مقام ختم ہو گیا ہے، میرا وقار ختم ہو گیا ہے۔ وہ انسان نے جب اس منظر کو دیکھا کہ میری بیوی مجھے نہیں مان رہی ہے اور میری بیوی کے غلط افیئر چل رہے ہیں، میری بیوی نے غلط تعلقات بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں، میری بیٹیوں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ آزادانہ زندگی گزارتی ہے، نئے نئے بوائے فرینڈ بناتی ہے، نئے نئے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر آتی ہے جاتی ہے۔ ماں نے روکنے کی کوشش نہیں کی ہے، باپ روکتا ہے ٹوکتا ہے تو باپ برا بن گیا کہ اب آ کر کے آپ سٹھیا گئے ہو، ہمیں پریشان کر رہے ہو۔ جب باپ نے بیٹیوں کے تیور دیکھے، جب باپ نے اپنی بیوی کے انداز دیکھے، وہ باپ جا کر کے خودکشی کرتا ہے اور وہ تحریر کرتا ہے کہ پھر ایسے بال بچوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی اولاد کی مجھے ضرورت نہیں ہے جو ماں باپ کی قدر نہ کرے، جو بڑھاپے میں ماں باپ کو رلائے۔ ارے جن اولادوں کے لیے ماں باپ بڑی بڑی قربانیوں سے گزر جاتے ہیں، آج وہ اولاد اگر ماں باپ کو ستاتی ہے تو ماں باپ کو احساس ہوتا ہے ایسی اولاد کو پالنے سے بہتر تھا کہ میں گلا دبا کے مار دیتا۔ آج اس بڑھاپے میں جب ماں باپ روتے ہیں تو یہ ماں باپ علماء کی بارگاہ میں آتے ہیں، لیکن میں ماں باپ سے کہنے کی کوشش کروں گا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں یہ اولادیں آپ کی سہارا بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں یہ اولادیں آپ کی خدمت کرے، اگر چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں یہ اولاد آپ کی بات مانے تو اپنی اولادوں کو اچھی تربیت دو، اپنی اولادوں کے سینے میں نبی کی محبت ڈالو، اپنی اولادوں کو سینے میں نبی کا پیار ڈالو۔ آج اگر ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولیوں کا سردار مانتے ہیں تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت پر ماں باپ کا بہت بڑا اثر ہے۔
حضور غوث پاک یہی غوث پاک لے کر گئے ماں اچھی ہوتی ہے باپ اچھے ہوتے ہیں تو جب ماں باپ دونوں اچھے ہوں گے ان سے جو بچے پیدا ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی اچھے ہی ہوں گے میرے نبی کا فرمان ہے سر الولد ولسر الولد سر الوالد یہ اولاد ماں باپ کے رازدان ہوتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد کو جیسی تربیت دیں گے اسی تربیت کی اثر اولادوں میں نظر آتی ہے اگر ماں باپ نے اپنے بیٹوں کے دلوں میں اپنی بیٹیوں کے سینے میں نبی کی محبت ڈالا ہے نبی کا پیار ڈالا ہے عشق رسول اور محبت رسول کا فکر بنا دیا ہے میرا دعویٰ ہے کہ جب کوئی عاشق رسول بچہ ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کا بھی وفادار ہوتا ہے اور پورے سماج کا بھی وفادار ہوتا ہے ماں باپ بڑی عظیم نعمت کا نام ہے میرے پیارے ماں باپ کے تعلق سے آپ شاید اشعار سنتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھو تو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے یہ میرے سرکار نے ماں باپ کی عظمت بتانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ ماں باپ کی قدر کرو ماں باپ کو رلاؤ نہیں ماں باپ کے لیے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حق میں کیسے دعا کرنا ہے وہ طریقہ بھی اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جب آپ دعا کرو ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے پروردگار عالم میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے میرے ماں باپ نے بچپنے میں ہم پر رحم فرمایا تو ماں باپ نے دعا ماں باپ کے حق میں کیسے دعا کرنا ہے وہ رب نے سکھایا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اچھی چیزیں سکھائے آج بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہم نام وغیرہ بچوں کو رکھتے ہیں اٹھ پٹانگ نام رکھ دیتے ہیں اس نام کا اثر بچوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے کوئی رنکو نام رکھا ہے کوئی ٹنکو نام رکھا ہے کوئی پنکو نام رکھا ہے اس طرح کے نام رکھ کر کے آپ اسلامی تعلیمات سے بھی آپ دور ہو رہے ہیں اور اپنے بچوں کے دلوں میں جو چیزیں ڈالنے تھی وہ نہیں ڈال کر کے آپ اپنے لیے وبال بچے کو بنا رہے ہیں محترم کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں بس چند لمحے آپ میری گفتگو سماعت فرمائیں آج یہ اصال ثواب کے غرض سے محفل کا انعقاد ہے ہم محفل میلاد کیوں کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک ریزن ہے ایک وجہ ہے ایک سبب ہے ایک ریزن ہے محفل میلاد کیوں کرتے ہیں یاد رکھو ہمیں اگر ہمارے علماء نے ہمارے بزرگان دین نے اگر محفل میلاد کا رواج دیا ہے اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ محفل میلاد کے ذریعے سے کچھ سیکھ جاتے ہیں کچھ مسئلے مسائل کی باتیں جب ہوتی ہے تو ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یا نبی کی محبت نبی کا پیار ہمارے سینوں میں ڈالا جاتا ہے نبی کا عشق ہمارے دلوں میں ڈالا جاتا ہے کہاں جا رہے آپ حضرات تھوڑی دیر اگر مجھے سن لیتے تو بڑا اچھا ہوتا درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا شفیع حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محفل میلاد کے ذریعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن آج ہم محفل میلاد کرتے ہیں بے مقصد ہو کر کے رہ جاتا ہے آج محفل میلاد میں اس طرح کے بیانات بھی ہونے لگے ہیں کہ یہ عوام بھی متاثر ہو جاتی ہے کیا بیان کیے جا رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں جو باتیں بیٹھائی جانی چاہیے وہ باتیں جب لوگوں تک نہیں پہنچتی ہے لوگ ان جلسوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں آج دیکھیں نا پڑھے لکھے لوگ جلسوں میں کیوں نہیں آتے کیونکہ بہت دیر بیٹھنے کے بعد بھی کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا ہے